ہمارا آج کا موضوع ہے کہ لکھنؤ کا نمائندہ شاعر آتش یا ناسخ۔ اردو ادب میں جب بھی شاعری کی بات کی جاتی ہے تو دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے، اور جہاں تک دبستان لکھنؤ کی بات ہے اور اس کی صحیح نمائندگی کی بات ہے تو اس سلسلے میں دو شعراء ناسخ اور حیدر علی آتش کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے۔ کچھ ناقدین ناسخ کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ زیادہ تر آتش کو دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اس بارے میں لکھتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ لکھنوی ادب اور شاعری کا صحیح نمائندہ آتش ہی تھا۔ آتش کو اگرچہ دبستان لکھنؤ کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ صرف دبستان لکھنؤ کے ہی شاعر نہیں تھے، بلکہ وہ دبستان لکھنؤ اور دلی کے ایسے مقام پر کھڑے تھے جہاں دبستان لکھنؤ اور دلی آپس میں ملتے ہیں۔ ان کے ہاں ہمیں خارجی اور داخلی دونوں طرح کی کیفیات ملتی ہیں۔ جہاں وہ محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں محبوب کی سیرت اور اس کے اخلاق کی بھی توصیف کرتے ہیں۔ گویا آتش کے ہاں ہمیں لکھنوی اور دہلوی دونوں طرح کا مزاج نظر آتا ہے۔ آتش کی شاعری دراصل ان کے کردار کا ایک مرقع کہا جاتا ہے۔ آتش کے کلام میں ہمیں ایک آزاد شاعر نظر آتے ہیں جو شعر کہتے تھے اور بڑی خوبصورتی سے شعر کہتے تھے۔ ان کے کلام میں اگرچہ گرمی ہے، لیکن ان کے کلام میں ہمیں حالات کی تلخی اور غم دورہ کا بھی واضح اشارہ ملتا ہے۔ عاشق آتش کو کلاسیکل شعراء میں شمار کیا جاتا ہے، اور کلاسیکل شعراء میں ان کی ایک ممتاز اور منفرد حیثیت بھی ہے۔ آتش نے غزل کو ایک نیا انداز اور ایک نیا ڈھنگ دیا۔ اردو غزل کا مزاج سارے کا سارا درد، کرب، غم اور دکھ درد پر مشتمل ہے، مگر آتش نے غزل کے مزاج کو یکسر بدل کے رکھ دیا۔ انہوں نے غزل کے مزاج کو نشاط انگیز بنا دیا۔ ان کی شاعری میں ہمیں غم اور خوشی اور امید ہر طرح کی کیفیات نظر آتی ہیں۔ اگر لکھنوی ادب کی بات کی جائے تو لکھنوی شاعری میں صرف لفاظی، قافیہ پیمائی اور تکلف کو بڑھتا جاتا تھا۔ اس میں دل سے زیادہ دماغ سے کام لیا جاتا تھا، مگر آتش کی شاعری میں ہمیں دہلوی اور لکھنوی دونوں طرز کا انداز نظر آتا ہے، اور آتش کی شاعری دل اور دماغ دونوں طرح کی شاعری پر مشتمل ہے۔ آتش اگرچہ لکھنؤ کا شاعر تھے، مگر وہ غلام حمدانی مصطفی کے شاگرد بھی تھے، اور وہ غلام حمدانی مصطفی جو دلی کے تھے اور دلی کے ایک مشہور شاعر تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں آتش کی شاعری میں دل اور دماغ دونوں کا استعمال واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اگر بات کی جائے ناسخ کی تو ناسخ کی شاعری میں بھی ہمیں زبان کی صفائی نظر آتی ہے، مگر پھر بھی دیگر وجوہات کی بنا پر خواجہ حیدر علی آتش کو ناسخ پر ایک واضح ترجیح اور برتری حاصل ہے۔ آتش کو امید کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مایوسی کو گناہ سمجھتا ہے، کیونکہ آتش لکھنوی دبستان ادب سے تعلق رکھتے تھے، اور لکھنوی شاعری میں خوشی اور امید ایک واضح علامت کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ آتش کی شاعری میں ہمیں امید نظر آتی ہے۔ وہ ناموضوع اور ناموافق حالات سے ڈرتے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوتے، بلکہ بلند حوصلگی سے اس کا سامنا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اس وقت کا ماحول پورا سازش ماحول ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ آتش کا مزاج بھی ہے۔ تو آتش کی شاعری میں ہمیں امید یا رجائیت کے اشارے بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ سفر ہے شرط
مسافر نواز بہتے رے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ تصوف اردو شاعری میں ایک بہت ہی مشہور اور مستقل موضوع کی حیثیت رکھتا ہے۔ تصوف دراصل خود سپردگی کا دوسرا نام ہے کہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دینا، اس کی تعلیمات کے لیے وقف کر دینا۔ تو آتش کے کلام میں ہمیں صوفیانہ رنگ بھی نظر آتا ہے، اور آتش کی درویشی اور ان کا قلندرانہ مزاج جگہ جگہ ہمیں ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ تو آتش اپنے بعض اشعار میں تصوف کے موضوع کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے ہیں، اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں، جہاں درکار جہاں ہے ہوں بے خبر میں مست، زمین کدھر ہے کہاں آسماں نہیں معلوم۔ آتش نے لکھنؤ کے جس ماحول میں اور جس فضا میں آنکھ کھولی، وہ پورا سائش خوشیوں سے مالا مال اور ہوس پرستانہ ماحول تھا، مگر اس کے باوجود آتش نے اپنی شاعری کو اعتدال کی راہ پہ چلایا اور معتدل اور متوازن رویہ اختیار کیا۔ ان کی غزلوں کے بعض اشعار اگرچہ لکھنوی دبستان ادب کی عکاسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ماحول سے بالکل الگ تھلگ نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی شاعری میں ہمیں محبت کے بعض جذبات اور کیفیات بھی بڑی بخوبی واضح طور پہ دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں، کسی کا ہو رہے آتش کسی کو کر رکھے، دو روزہ عمر نہ انسان یوں رائے گاہ کاٹے۔ اس کے علاوہ آتش کی شاعری میں ہمیں تشبیہ اور استعارے کا بڑی خوبصورتی سے استعمال ملتا ہے۔ ایک جگہ پہ آتش کہتے ہیں، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کر ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ آتش نے جس دور میں شاعری کی، تو اس دور میں لکھنؤ میں جس قسم کی شاعری ہو رہی تھی وہ بڑی عجیب و غریب شاعری تھی۔ اس زمانے میں مشکل زمینوں اور سنگلاخ زمینوں میں شعر کہنے کا عام چلن اور رواج تھا۔ جو شاعر جتنی مشکل شاعری کرتا اس کو اس فن کا ماہر اور استاد سمجھا جاتا تھا، اور ایسے ایسے قافیے استعمال کیے جاتے تھے جن کے ہم قافیہ آسانی سے دستیاب نہ ہوں، مثلاً حور کی گردن، لنگور کی گردن، یا ایسے ہی مشکل زمینوں کا انتخاب کیا جاتا تھا، اور جو شاعر جتنے مشکل زمین میں شعر کہتا اس کی اتنی زیادہ وہاں پہ تعریف کی جاتی اور اس کو کامل استاد سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ آتش کے ہاں بھی ہمیں ایسی مشکل زمینیں ملتی ہیں، مگر انہوں نے پھر بھی جو روش اور جو رویہ اختیار کیا وہ معقول، معتدل اور درمیانہ ہے۔ سادگی اور داخلیت دبستان دہلی کی ایک واضح پہچان ہے۔ دبستان دہلی میں سادگی سے کام لیا جاتا ہے اور دلی جذبات کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف لکھنوی دبستان ادب میں صرف باہری ماحول کو یا لفظوں کے الٹ پھیر کو، لفاظی کو، قافیہ پیمائی کو شاعری سمجھا جاتا ہے۔ آتش اگرچہ لکھنوی دبستان ادب سے تعلق رکھتے تھے، جہاں شاعری کی بنیاد صرف تصنع، تکلف اور قافیہ پیمائی پر تھی، مگر اس کے باوجود ہمیں آتش کی شاعری میں دلی جذبات، کیفیات اور احساسات کی سچائی اور حقیقت ملتی ہے۔ اسی لیے ان کے کلام میں ہمیں جوش اور اثر بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان کے چند شعر ملاحظہ کیجئے۔ حیدر علی آتش کہتے ہیں، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، آئے بھی لوگ بیٹھے بھی اٹھ بھی کھڑے ہوئے، میں جا ہی ڈھونڈتا تیری محفل میں رہ گیا۔ اسی طرح ان کا ایک بہت مشہور شعر کہ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ رام بابو سکسینہ آتش کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ ان کے بعض اشعار پوری اردو شاعری میں اپنا جواب نہیں رکھتے۔ ناقدین کی رائے میں آتش کی شاعری میں عربی اور فارسی استعارے تشبیہات کے برعکس مقامی تشبیہات اور استعارات کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ان کی زبان سادہ آسان معلوم ہوتی ہے۔ صفائی اور سادگی کے ساتھ ساتھ وہ لفظوں سے تصویریں بنانے اور مصوری کرنے کے فن کو بھی بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے۔ تو ان اشعار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بالکل سادہ اور صاف ستھری زبان اور آسان الفاظ استعمال کیے، جو کہ دبستان دہلی کا خاصہ ہے، مگر آتش دبستان لکھنوی سے تعلق رکھنے کے باوجود آسان، صفائی اور سادگی کے ساتھ شاعری کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کلام آتش میں صرف باتیں ہی باتیں ہیں، مگر یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو دراصل تعصب سے کام لیتے ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ آتش کی شاعری بھی بلند اور اچھے خیالات سے خالی نہیں ہے۔ ان کے ہاں ہمیں آزاد اور فقیرانہ رنگ ملتا ہے، اور اسی وجہ سے آتش کو ایک منفرد اور انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ ایک اور جگہ پہ وہ کہتے ہیں، کام ہے شیشے سے ہم کو اور نہ ساغر سے غرض، مست رہتے ہیں شراب روح پرور سے غرض۔ ناسخ کے کلام میں اگرچہ ہمیں سوچ بچار کے آثار اور علامات کم نظر آتے ہیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ تراکیب استعمال کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اخلاق کی تعلیم بھی دیتے ہیں، ان کے اخلاقی مسائل کا ذکر بھی کرتے ہیں، مگر دلی اور روحانی جذبات اور خیالات ہمیں ناسک کی شاعری میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ وہ عام باتیں جب بھی شاعری میں کرتے ہیں تو ان عام باتوں کو کرنے کے لیے وہ بڑے بڑے مشکل الفاظ، تراکیب اور باروب زبان استعمال کرتے ہیں، اور لفظوں کو بنا سنوار کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہی بات جب خواجہ حیدر علی آتش کرتے ہیں تو وہ اونچے اور بلند خیالات کو بھی بالکل عام فہم سادہ زبان میں کہہ جاتے ہیں، اور وہ سچے تجربات کو سیدھے سادی صفائی سے اور سادگی سے بیان کرنے کے قائل نظر آتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں، ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید، سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کر۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں آتش کی شاعری میں لکھنوی رنگ بھی نظر آتا ہے، کہ لکھنوی رنگ میں ہمیں محبوب کا قرب، وصال اور اس سے ملن کے خیالات، حالات اور واقعات شاعری میں بیان کیے جاتے تھے۔ تو آتش نے بھی لکھنوی انداز کو اپنایا ہے، اور کہیں کہیں ان کی شاعری میں ہمیں لکھنویت بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ شعر کہ شب وصل تھی چاندنی کا سما تھا، بغل میں صنم تھا خدا مہرباں تھا، یا ایک اور شعر کہ ہر شب شب برات ہے، ہر روز روز عید، سوتا ہوں ہاتھ گردن مینا میں ڈال کے۔ تو اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں تو آتش اور ناسک دونوں ہم اصل شاعر تھے، مگر دونوں کا رنگ، دونوں کا اسلوب اور دونوں کا طرز تحریر ایک دوسرے سے جدا تھا۔ ناسک صرف زباندانی کے ذریعے شاعری کو بہتر بنانے کو ترجیح دیتے تھے، جبکہ آتش کے ہاں میں زبان کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دلی جذبات اور خیالات، دلی احساسات اور شاعری کے مواد کو بھی وہ مد نظر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آتش کے کلام میں ہمیں سادگی، صفائی نظر آتی ہے، جبکہ ناسخ صرف لفاظی کو، تکلف کو یا صناعی کو ہی ساری شاعری سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ ناسخ گویا تمام عمر زباں کو سنوارتے رہے اور اپنی شاعری کو بگاڑتے رہے،
اور رام بابو سکسینہ کہتے ہیں کہ میر و غالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ آتش کا ہے۔ شکریہ۔